टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 8 मुहर्रमुल हराम है, यानी नवीं शब है, और जब मुहर्रमुल हराम का तज़किरा होता है, उसके पहले अशरे का तज़किरा होता है, तो यकुम मुहर्रम से ही हम एक वाक़े की तरफ अपनी तवज्जो को मबज़ूल करवाते हैं, ख़ुद भी और दूसरों की भी। और वाक़या है वाक़या करबला। वाक़या करबला सिर्फ़ मंज़र कशी के तौर पर वाक़े को बयान करने का नाम नहीं है। वाक़या करबला जहाँ ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र अहले बैत का तज़किरा करने का नाम है, वहाँ साथ साथ उनसे कुछ सीखने का भी नाम है। आज जब हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, नशरियात कर रहे हैं, तो यकीनन इसका नाम पैकर सब्र और रज़ा इसीलिए रखा गया कि इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम और उनके रफ़क़ा ने हमें सिखा दिया, बता दिया और समझा दिया कि ज़िंदगी जीनी है तो इस तरह जैसे मैंने जी, और मौत को गले लगाना है तो उस जज्बे के तहत और उस तरह जिस तरह मैंने लगाया। आज जब हम ये नशरियात कर रहे हैं और वाक़या करबला के मुख्तलिफ़ गोशों पे गुफ्तगू करेंगे और सनाखानों से, नोहाखानों से कलाम सुनेंगे, तो मकसद ये है कि हम इस वाक़े से कुछ सीखने और समझने की कोशिश करें। अगर सुन लिया, वाक़े को सुन लिया, सारे के सारे मनाक़िब सुन लिए और उस पर अमल ना किया, अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना लाए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। असल फ़ायदा तब है कि सिर्फ़ बरकतों का हुसूल ही मकसद ना हो, ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली भी ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, इमाम हुसैन ने जहाँ हमें वाक़या करबला की कुर्बानी और वाक़या करबला के ज़रिए कुर्बानी देने का दर्स दिया, उस कुर्बानी की अगर गहराई में जाते हैं तो पता ये चलता है कि ये कुर्बानी यकीनन अहले बैत के हिस्से में ही आनी थी। जो जुमले इस पूरे वाक़ये में अदा किए गए वो अहले बैत का ही ख़ासा है। जो सब्र इस्तिक़लाल की मनाजिल तय की गईं वो अहले बैत अतहार का ही ख़ासा है। जो हिकमत व तदब्बुर का मुज़ाहिरा इस वाक़ये में नज़र आता है वो अहले बैत अतहार का ही ख़ासा है। जो ख़ुतबात इस वाक़ये में नज़र आते हैं वो अहले बैत के हिस्से में ही आने थे। जो सआदतें हमें इस वाक़ये में नज़र आती हैं, ये सआदतें भी अहले बैत के हिस्से में ही आनी थी। गोया कि इतनी अजीम कुर्बानी जो तारीख़ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत के लिए एक मशाल राह है, सारी इंसानियत इस पर रश्क करती है, इसको अपना इम्तियाज़ कहती है, इसको अपना फ़ख्र कहती है, ये अहले बैत अतहार के हिस्से में ही आनी थी। क्योंकि अहले बैत अतहार ही वो लोग हैं जो ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग हैं, जो तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, और कुछ को बराह रास्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल हुई। तो ये उस तरबियत का ही ख़ासा हो सकता है जो ये वाक़या हमारे सामने आता है। ये कोई आम वाक़या नहीं, ये आम लोगों का वाक़या नहीं, ये आम आदात वालों का वाक़या नहीं। इसमें सब कुछ ख़ास है और सब कुछ ख़ास सिर्फ अहले बैत अतहार के साथ ही ख़ास है। इस हमारे नशरियात में जो 8 मुहर्रमुल हराम को आप हमारे अपने सामने अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नवीं शब है। इस नशरियात में हमारे साथ उलमाए कराम होंगे और सनाख्वां भी होंगे, क़साइद भी पढ़े जाएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, और नीयत हमारी यही है, इरादा हमारा यही है, बल्कि यकीन हमारा ये है कि इसमें से कोई जुमला जो बारगाह आली इमाम अली मकाम में कबूल हो जाए तो वो हमारे लिए बख्शिश का सामा पैदा करते हैं। मौजूद होंगे हमारे साथ डॉक्टर जव्वाद हैदर हाशमी साहब, और कलाम हमारे साथ सुनाएंगे हाफिज़ गौहर राना सोहवर्दी साहब। साथ ही होंगे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब और अल्लामा मदनी रज़ा क़ादरी साहब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रज़ा आप देख रहे हैं टीवी वन से। 4 मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि आज 8 मुहर्रमुल हराम की ये नशरियात है। सुबह
यानी कि 9वीं मुहर्रम الحرام होगी, तो इसमें खुसूसियत से हज़रत अब्बास अलमदार का बड़ा तज़किरा होता है। तो हम अहले बैत के फ़ज़ाइल उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम आगाज़ करते हैं इस सादत के साथ कि हम हज़रत अब्बास अलमदार का तज़किरा करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्बास अलमदार यकीनन करबला के वो जानबाज हैं और वो शहीद हैं कि जिनका मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बुलंद व बाला नज़र आता है। अच्छा, चूँकि मैदान करबला में जहाँ बहुत सारे असहाब ने अपनी क़ुरबानियाँ पेश फरमाई हैं, वहाँ पर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने अपनी जो क़ुरबानी पेश फरमाई और इताअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उन्होंने जिस अंदाज़ में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की इताअत फरमाई, वो तारीख़ इस्लाम के अंदर एक बेहतरीन नमूना है। हज़रत अब्बास अलमदार को अगर आप करबला के मैदान में अगर देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने उस मुख्तसर से लश्कर का अलमदार बनाया। वाह वाह वाह। यही वजह है कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए आपको अलमदारी मिली, लेकिन ये आपकी अलमदारी उस शान की थी कि आपका लक़ब अलमदार पड़ गया। क्या बात है, क्या बात। अब्बास आपका इसमें ग्रामी है, लेकिन अलमदार आपका लक़ब है। अब तारीख़ इंसानी के अंदर बाद में आने वाले सारे मुसलमान हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जब नाम लेते हैं तो आपके नाम के साथ साथ अलमदार भी लेते हैं। तो ये असल में वो आधे दिन जो आपने अलमदारी की और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस अंदाज़ में आपने वफ़ादारी का इजहार फरमाया, क्या बात। ये उसका एक सरचश्मा है। जहाँ तक हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के फ़ज़ाइल व मनाक़िब की अगर हम बात कर लें और आपकी जो जज्बे शहादत है उसको अगर हम देखें, तो एक और ख़ुसूसियत जो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की हमें नज़र आती है वो वफ़ादारी है। वाह वाह वाह। वफ़ादारी है। देखें, बहुत सारे इंसानों के अंदर बहुत सी ख़ुसूसियात होती हैं। देखिए, जब आपके सामने सखावत का तज़किरा अगर आ जाए तो हातम ताई का तस्वुर ज़हन में आ जाता है, ठीक है। अदिल का अगर तस्वुर आ जाए तो नौशरवान आदिल का तस्वुर ज़हन में आता है। तो वफ़ा जब कहा जाता है तो वफ़ा के नाम के साथ ही हज़रत अब्बास अलमदार का तस्वुर ज़हनों के अंदर आता है। सही। यानी आपने दीन के साथ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ादारी का वो आला नमूना आपने पेश फरमाया कि जब भी वफ़ा का नाम हम सुनते हैं तो हज़रत अब्बास अलमदार का तस्वुर हमारे ज़हनों के अंदर आता है। सही। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये वफ़ादारी किस नौइयत की थी। हज़रत अब्बास अलमदार ने करबला के मैदान में जो वफ़ादारी दिखाई है उसकी मिसाल आपको तारीख़ के अंदर नहीं मिलेगी। एक वाक़े में आपकी खिदमत में पेश कर लूँ। देखें, लश्कर यज़ीदी ने यह चाहा था कि 9 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करके आपको शहीद कर दें। तो आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी इबादत की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ व नियाज़ की खातिर, और उस मोहलत की खातिर आपने हज़रत अब्बास अलमदार को भेजा था कि जाकर उनसे बात कर लें। और नवासे रसूल ये फरमा रहे हैं कि आज एक रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ व नियाज़ की खातिर दे दें। बहरहाल उन्होंने मशवरा किया उमर साद की फ़ौज ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है, कल भी तो मारना ही है, तो लिहाजा कल तक के लिए मोहलत दे देते हैं। अच्छा, उस वक्त शिमर इब्न ज़ुलजशन वो सामने आते हैं और आने के बाद वो हज़रत अब्बास अलमदार से मुखातब होकर कहते हैं कि ए अब्बास, हम आपको जो है अमाननामा देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, अमाननामा देने के लिए तैयार। अगर आप हमारे साथ आ जाएं या आप यहाँ से अगर निकलना चाहें, मैदान करबला से अगर निकलना चाहें, आपके लिए अमाननामा है, मैं अमीर से भी लिखवा कर आपको दे दूँगा और आपकी जान बच जाएगी, आपके बाकी जो 3 भाई हैं उनकी जानें भी बच जाएंगी। आप इमाम हुसैन का साथ छोड़ दें। अच्छा। और वाकई उसकी तरफ से जो ये ऑफ़र किया गया था वो सही था, क्योंकि उसने रिश्तेदारी का हवाला दिया। हज़रत अब्बास अलमदार की वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा किलाबिया है, फ़ातिमा बिनत हिज़ाम। कहते हैं कि ख़ानदानी तौर पर, कबीलाई तौर पर उनका रिश्ता जो है वो शिमर के किसी ख़ानदानी उसके साथ मिलता था। तो उसने उसका लिहाज करके इनको अमाननामा पेश किया। तो उस मौके पर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जो अमाननामा नवासे रसूल को हासिल न हो वो अमाननामा मैं अब्बास अलमदार नहीं ले सकता। क्या बात। यानी नवासे रसूल के लिए तो अमाननामा नहीं है, मुझे अब्बास के लिए आप अमाननामा लेकर आ रहे हैं, आपने मुस्तरद फरमा दिया। हकीकत में ये वफ़ादारी थी नवासे रसूल के साथ। नवासे रसूल यहाँ पर इस्लाम की खातिर दुश्मनों के दरमियान गिरा हुआ है और दुश्मन के सिपाही आकर, वह दुश्मन का कोई कमांडर आकर जो है वो मुझे अमाननामा पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने दीन के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ादारी का जो नमूना पेश फरमाया, जिसकी वजह से वफ़ा आपके नाम का जुज़ बन गया। अच्छा, मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, ये बताइए कि माह मुहर्रम हराम की क्या फ़जीलत है, और बिलख़ुसूस चूँकि अब हम ये जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं
وہ یوم عاشور تک ہے، تو یوم عاشور کے بعد بھی ماہ محرم الحرام جاری و ساری رہے گا۔ تو ترغیب کے لیے بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ہم محرم الحرام کا مہینہ کیسے گزاریں، کیا اس میں اعمال و افعال کریں جو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا بہت شکریہ۔ اور ٹی وی ون کا کہ انہوں نے اس مبارک ٹرانسمیشن میں بابرکت لمحات میں اور نور اور مقبول ساعتوں میں مجھے اس کا حصہ بنایا۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آج جو آغاز ہوا ہے، یہ آغاز، یہ جو ذکر ہے، یہ جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ حقیقت تو یہ سارے فضائل، سارے مناقب اگر کسی کی اولاد کے لیے واہ تو واہ، رسول اللہ کے آل کے کیا بات، یہ خاصہ ہی انہیں کا۔ خاص ہے ان کا ہے۔ حالانکہ محرم الحرام کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا لگتا ہے کہ محرم ہے امام حسین کا مہینہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی نا، کائنات میں اگر کسی مخلوق کو افضل کیا تو وہ انسانوں کو، انسانوں میں افضل کیا تو انبیاء کو، اسی طرح اولادوں میں افضل کیا تو نبی کی اولاد کو، واہ واہ، اسی طرح اللہ نے مہینے بنائے۔ اللہ فرماتا ہے جب سے اللہ نے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، فرمایا 12 شہرن فی کتاب اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، لیکن فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک محرم شریف ہے۔ کیا تو سب سے بڑی فضیلت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ یعنی کہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں قبلہ، تو ہمیں یہ پتہ پڑتا ہے شبیر بھائی کہ کفار جن کا مقصد حیات یہ تھا کہ وہ لڑتے بھڑتے رہتے تھے، ہاں، بلکہ ان کی آمدنی کے ذرائع یہ تھے کہ وہ ایک دوسرے کے قافلے میں لوٹم ماری کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں واہ، تو ان حرمت والے مہینوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے اچھا، اور اس آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ سوچیں، اور یہ حرمت اس وقت سے چلی آ رہی تھی، اور حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضور نے فرمایا کہ اب زمانہ اصل حالت پر آ گیا، کیونکہ کافر آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اس کو، کبھی حرمت والا مہینہ اگلا قرار دیتے، کبھی پچھلا مہینہ قرار دیتے۔ جسے محرم ہے تو بولتا ہے بھی یہ محرم نہیں، یہ سفر ہے، سفر نہیں ربیع الاول ہے، ربیع الاول کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے۔ حتیٰ کہ گھومتے گھومتے سرکار علیہ السلام علیہ السلام کو جب زمانہ اقدس آیا، حضور نے فرمایا زمانہ اپنی اس اصل حالت پر آ گیا جس حالت پر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا تھا۔ تو محرم الحرام شریف یوں بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر عبادتیں کی جاتی ہیں۔ عبادت 5 نمازیں تو فرض ہے، وہ تو کسی کو بھی کبھی معاف نہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی مسلمان پر نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی۔ اس کے علاوہ کچھ اعمال وہ ہیں جو محرم شریف میں کیے جاتے ہیں، چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مہینے میں عاشورہ کے دن ہی، عاشورہ کی ایک نسبت امام علی مقام سے، صحیح، جو مزید راتوں میں انشاءاللہ آگے بات چلے گی تو ہم سنیں گے، لیکن ایک فضیلت یہ بھی ہے عاشورے کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شفا عطا فرمائی۔ اس کا پورا واقعہ قرآن پاک میں بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح، ایک بات تو یہ، دوسرا یہ تو علماء فرماتے ہیں یہ مہینہ گویا بیماریوں سے شفا کا مہینہ ہے، اچھا، کہ اس لمحے ان میں وہ اعمال پڑھے جائیں، وہ وظائف پڑھیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی دل کا مریض ہے، گردوں کا مریض ہے، الغرض سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک کوئی مرض ہے تو اس مرض کے حوالے سے وظائف پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ صحیح، دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ واہ تو واہ، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس مہینے میں وظائف پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ کیا بات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کو عرفہ والا مقام جنت میں عطا فرما دیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ کیا بات، الغرض یہ مہینہ اپنے اندر بے پناہ برکتیں، وسعتیں، رحمتیں لپیٹے ہوئے ہے۔ اب یہ عشرہ گزر جائے گا، اس کے بعد بھی محرم جاری ہے، اور ان ایام میں جتنا ہو سکے آپس میں رحم دلی سے پیش آئیں، صحیح، جتنا ہو سکے پڑوس کا خیال کریں، جتنا ہو سکے آپس میں محبت اور اخوت کا خیال کریں، خصوصاً جو بہنیں، جو بھائی آپس میں، سگے بہن بھائی کی بات کر رہا ہوں، جو بہنیں بھائی آپس میں ناراض ہیں وہ ساری ناراضگیاں ختم کر دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور امام حسین کا صبر یاد کریں، کربلا والوں کا، کہ کس طرح انہوں نے اپنوں کا ظلم برداشت کیا، اور پھر حالانکہ حالت عالم یہ ہے، شان یہ ہے کہ
کہ اگر لب ہلا دیں تو عرش کے پائے ہل جائیں، واہ 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 لب ہلا دیں تو رب جنت سے جنتی کھانے نازل کر دے، واہ واہ لیکن پیکر صبر و رضا بن کے رہے۔ کیا تو یہ سب پیغامات اس کیا محرم میں۔ اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت، تو اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ تعریف سے مراد ستائش والی تعریف نہیں، ڈیفینیشن والی، اور کس کس کو ہم یا کن کن کو ہم اہل بیت میں شمار کرتے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں لفظ اہل اس کا اطلاق جو ہے وہ گھر والوں پر بھی ہوتا ہے، اولاد پر بالخصوص، اور جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہاں تو اگر ہم اس اطلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اصحاب، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد بالخصوص، اور آپ کی ازواج مطہرات، اور جو ایمان والے آپ کی اتباع کریں گے وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں لفظ اہل کے اعتبار سے۔ اگر ہم اصطلاحی طور پر دیکھیں کہ قرآن مجید میں کس کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت مقدسہ موجود ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہی ارادہ ہے کہ تم سے ناپسندیدہ چیزوں کو، گندگیوں کو دور کر دے اے اہل بیت۔ تو یہاں پہ جو پیچھے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، تو اس آیت مقدسہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مقدسہ ہے جو آیت مباہلہ کہلاتی ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نجران کے عیسائیوں سے ایک مباہلہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں یا بندے ہیں۔ تو اس پر جب مباہلہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم مباہلہ کریں گے، اور اس مباہلے میں حکم یہ تھا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ اے حبیب اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بولو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہماری اور نساؤں کو، عورتوں کو بلاتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اب ہم خود بھی حاضر ہوں گے اور تم اپنے خود بھی حاضر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عیسائی مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسے ہوئی کہ وہاں پر آپ کے ہاتھ میں، آپ کی انگشت مبارکہ تھامے امام حسن موجود تھے، آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا تشریف فرما تھے، اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ کیا بات! اور یہاں پر سرکار علیہ السلام کی دو اور شہزادیاں جو تھیں وہ اس وقت چونکہ حیات نہیں تھیں تو وہ حاضر نہیں ہو سکیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج، اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیٹیاں، تمام صاحبزادے، اور بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین یہ شامل ہیں۔ بہت خوب، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا، ہماری نشریات محرم الحرام کی خصوصی نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے، اور حافظ گوہر رانا سے سنتے ہیں کلام، اور اس کے بعد گفتگو کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں جی۔ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین۔
ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین حق کا عالم لیے اٹھے چھا گئے کائنات پر حق کا علم لیے اٹھے چھا گئے کائنات پر دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین دے دیا سر مگر نہاد دستے یزید میں دیا اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لوٹا گئے حسین سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے اس گھرانے کی عزت و حرمت کے تقاضے کیا ہیں اور ہم پر کیا واجب ہے فرض ہے لازم ہے کہ ہم اس گھرانے کا کس طرح سے احترام کریں؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے بنے نوع انسان کو جو خلق فرمایا ہے تو سارے انسانوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا انبیاء کرام کا مرتبہ باقی انسانوں سے بلند ہے. انبیاء کرام کا مرتبہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء کرام سے برتر ہے. آپ سید الانبیاء ہیں, سردار کائنات ہیں. تو ظاہر ہے آپ کا جو خانوادہ ہے, آپ کا جو گھرانہ ہے, ان کا مقام بھی باقی سارے گھرانوں سے بہتر ہوگا. ٹھیک. اور جہاں تک ان کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ کیا تقاضے ہونے چاہیے, ایک حدیث کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقاضے کو بیان فرمایا ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت عطرت اہل بیت, کہ جب تک تم ان دونوں کے ساتھ تمسک اختیار کیے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. صحیح. فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض,
क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई जुदाई नहीं होगी, यहाँ तक कि हौज़ कोसर पर ये मेरे पास पहुँच जाएँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के हवाले से उम्मत की ज़िम्मेदारी को यहाँ पर बयान फरमा दिया है। उम्मत की ज़िम्मेदारी क्या अहले बैत के हवाले से कि अहले बैत के दामन को पकड़ें, कुरान करीम का दामन थामें और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का दामन थामें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कि आपने जो हदीस इरशाद फरमाई है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, कि आप मालिक हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही होती है, रहनुमाई मिलती है, उसी की रोशनी में आप कलाम फरमाते हैं। तो आपने हमारी नजात की खातिर, आपने ज़लालत और गुमराही से बचाने की खातिर एक नुस्खा बयान फरमाया है, उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो इसको ले लें। बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस मुबारका के अंदर आपने इरशाद फरमाया, मसलु अहले बैती फ़ीकुम कमसलि सफ़ीनति नूह मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ़ अन्हा गरिक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल तुम्हारे दरमियान सफ़ीने नूह की तरह है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानंद है, कि जो इसमें सवार हो गया वो बच गया और जो इससे बाहर रहा वो क्या गर्क हो गया। तो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने की ज़रूरत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक तकरीबन सिर्फ 50 साल का अरसा गुजरा था वाक़ई करबला का। आप जानते हैं कि 61 हिजरी में वाक़ई करबला हुआ, 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। सिर्फ 50 बरस के अंदर लोगों ने इस हद तक अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी जो नसीहतें थी, आपके जो इरशादात थे, उनको फरामोश किया कि लोग मैदान करबला के अंदर नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए यहाँ पर जमा हो गए और उस हस्ती को कत्ल करने के लिए जमा हुए कि जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों के ऊपर उठाकर मदीने के अंदर फिरते थे। सहाबे कराम देखते थे। एक मौके पर एक सहाबी ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह निअमर राकिब, उन्होंने कहा कि कितनी अच्छी सवारी है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखें सवार कितना अच्छा है। यानी आप हमेशा लोगों के सामने, सहाबे कराम के सामने इनके मकाम और मर्तबे को बयान फरमाते रहते थे। लेकिन बहरहाल ये उस ज़माने के लोगों की बदनसीबी थी कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को पहचान नहीं सके। उम्मत के ऊपर फ़रीज़ा तो ये था कि वह अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाते, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का दामन थाम लेते। यजीद अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने की खातिर अगर उनको कत्ल करने का अगर हुक्म देता तो सारे लोग जो हैं क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन को फरामोश कर चुके थे कि एक यजीद के इक़्तिदार को बचाने की खातिर, एक यजीद के हवाए नफ्स को सुकून पहुँचाने की खातिर नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए मैदान करबला के अंदर आए हैं। और यहाँ पर देखें अलमनाक जो बात है ना वो ये है कि सिर्फ कत्ल के ऊपर भी इक्तफा नहीं किया उन्होंने, बल्कि कत्ल करने के बाद खानवादे रिसालत की जो सैदानियाँ हैं उनको गिरफ्तार करके कूफा और फिर वहाँ से शाम ले जाया जाता है। जी हाँ, शाम ले जाया जाता है। और अलमनाक बात यहाँ पर यह है कि सारे इलाकों से, जिन जिन इलाकों से ये काफ़िला गुजरा है, वहाँ के आस पास रहने वाले सारे लोग मुसलमान थे, लेकिन सारे लोग खामोशी अख्तियार किए बैठे हैं। ठीक है, खानवादे रसूल के साथ, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के साथ तमस्सुक करने का हमें हुक्म था, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर सवार होने का हुक्म था, लेकिन उम्मत ने बहरहाल उनके साथ ये सलूक फरमाया। और दीन जब ख़तरे में आया तो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ही मैदान में निकले और दीन के ऊपर अपनी जान बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, अल्लामा मदनी रज़ा साहब ये बताएं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत मौलाए कायनात ने अपने इन दोनों शहज़ादों की, बिलखुसूस इमाम हुसैन का तज़किरा हो रहा है, तरबियत कैसी फरमाई, क्या कुछ गुर सिखाए कि जिसके बाद वो इतनी अजीम हस्ती, इतनी अजीम कुर्बानी पेश करके तारीख़ इंसानियत में मकाम हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन, सुभान अल्लाह, आपकी पैदाइश होती है तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आपको घुट्टी अता फ़रमाते हैं। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपना लुआब दहन अता फ़रमाते हैं। और फिर इसके बाद इब्तदाई जो तरबियत है वो तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हासिल हो रही है। और सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शानदार तरबियत फरमाई कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक एक लम्हे के ऊपर गोया कि आपने तवज्जो रखी हुई थी। रिवायतों में आता है कि एक मरतबा मस्जिद नबी में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या इमाम हुसैन वो खजूर उठाकर खाने लगे। अच्छा, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही देखा तो फ़ौरन उन्होंने रोक दिया और फरमाया कि शहज़ादे, ये लोगों के माल का मैल है, ये सदका है जो हमारे लिए जायज़ नहीं है। ये तरबियत का आलम है कि आपने लोगों के जो सदक़ात हैं उससे इस्तिफ़ादा नहीं करना,
ہم دین کو خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں کا مال کھانے والے نہیں ہیں۔ صحیح، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی تربیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ دونوں حضرات یقیناً ان کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے اس بیٹی کو جو ہے وہ میری امت ہی قتل کرے گی، وہی شہید کرے گی، انہی کی طرف سے یہ ظلم و ستم ٹھایا جائے گا۔ تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک تو اس موقع کے لیے تیار کیا جائے، تو اس تیاری میں یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر ہیں، بہادری آپ کے در سے تقسیم ہو رہی ہے، صحیح، تو جو لوگوں کو بہادری تقسیم کر رہے ہیں یقیناً انہوں نے اپنی اولاد کو یہ بہادری ضرور عطا فرمائی ہوگی، صحیح، اور وہ مقام تھا صبر و استقامت کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بھی صبر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات میں صبر ہے۔ کیا بات ہے، اب وہ صبر کی انداز یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہی میدان ہے جہاں پہ شہزادے کو شہید کیا جائے گا، تو وہاں پر آپ اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، دعا کرتے ہیں کہ استقامت عطا فرمانا۔ تو یہ تربیت صبر کی، استقامت کی وہاں سے مل رہی تھی، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے تو عظیم صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ بہت خوب، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا، واقعہ کربلا کا، امام علی مقام اور ان کے رفقا کا۔ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے، محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیک کرے صبر و رضا۔ 3 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، ثنا خان بھی موجود ہیں، نوحہ خان بھی موجود ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور مناقب بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جی بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی روایات ہیں کہ جس میں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جس کا اشارتاً آپ نے تذکرہ بھی کیا۔ یہ محبت صرف انہی نواسوں کے ساتھ اور بالخصوص حضرت امام حسین کے ساتھ ہی خاص کیوں ہے؟ دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی ہے، بعض روایات ہمیں یہ بھی ملتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی۔ خبر بھی سنا۔ تو اس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے باقاعدہ گریہ فرمایا۔ تو یعنی آپ شروع سے ہی جانتے تھے کہ میرا یہ لال، میرا یہ نواسہ، میرا جو دین ہے کہ جس دین کی خاطر میں اتنی زحمتیں برداشت کر رہا ہوں، یہ بھی انبیاء کرام کی جی ہاں تبلیغات کو نتیجے تک، کمال تک پہنچا رہا ہوں، وہ دین جب خطرے میں ہوگا میرا یہ نواسہ سامنے آئے گا اور اس دین کی خاطر اپنی قربانی پیش فرمائے گا۔ صحیح۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا چاہے بیٹھے رہیں۔ یعنی وہ اپنی زندگی کے اندر دین کے خاطر جو اقدامات انجام دیں گے، چاہے صلح کی شکل میں یا دین کے خاطر جو اقدامات انجام دیں گے شہادت کی شکل میں، وہ دین کے خاطر ہوں گے۔ امت کو چاہیے کہ وہ ان کی امامت کو، ان کی قیادت کو جو ہے وہ مانے، تو اس لیے ان کے مقام اور مرتبے کو بار بار بیان فرماتے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ امت کے سامنے یہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تاکہ لوگ آگاہ رہیں کہ میرے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کیا ہیں، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی جس جنت میں جانے کے آپ مشتاق ہیں، اس جنت کی سرداری امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو کل 61 ہجری کے اندر کوئی میدان کربلا کے اندر آ کر جو ہے نواسے رسول کو قتل کرتے ہوئے قربتاً الی اللہ کی نیت نہ کریں، کیونکہ میدان کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے دین کی تعلیمات سے غافل افراد ایسے تھے کہ جو اس عمل کو، اس قبیح عمل کو، اس ظالمانہ عمل کو قربتاً الی اللہ کی نیت سے انجام دے رہے تھے۔ ظہر عاشور جب نماز کا وقت جب ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نماز کی جماعت قائم فرماتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ کیا ہے، یزیدی لشکر جو ہے وہ نماز جماعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے اس عمل کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، امیر کی اطاعت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ جس جنت میں جانے کی خاطر آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں، اس جنت کے سید و سردار تو امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی ہوئی ہے۔
تو لہٰذا آنے والے حالات کے حوالے سے یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باخبر تھے. آپ امت کو آگاہ فرمانا چاہتے تھے تاکہ امت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام اور قدر و منزلت کو پہچانے اور ان کے ساتھ الفت اختیار کر لیں, ان کی مودت کو اپنے دل میں رکھیں. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے بدلے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ ذوی القربیٰ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بہت رکھیں. خوب ڈاکٹر تو اس محبت کو ان کے دلوں میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس طرح کے ظلم و ستم سے دور بس، رہیں. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں, جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پنجتن پاک تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو معلوم ہے ویسے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے گھرانے کے کیا کیا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں. ابھی حضرت نے بھی آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا. ہاں 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 محبوب آپ ان سے کہیں جو آپ نے تبلیغ دین کی ہے, رسالت کے پیغام پہنچائیں, اللہ کے احکامات ان تک پہنچائیں. لا اسألکم, کسی اجر کا کسی بدرے کا میں تم سے سوال نہیں کروں گا. ہاں الا المودۃ فی القربى, جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں نا ان سے تم محبت کرنی ہے. اب یہ قریبی کون ہے؟ علامہ مدنی رضا صاحب نے بھی بڑی تفصیل بہت خوبصورت جواب دیا تھا ماشاءاللہ. لیکن یہ پنج تن اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے ثبوت ہے, قرآن پاک سے بھی ہے. اچھا جی آیت مباہلہ, جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور حضور کو حکم دیا گیا جیسے علامہ صاحب پر آیت پڑھی تھی کہ تم اپنی ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. اب وہ کون تھے؟ دائیں طرف امام حسن, دائیں ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں امام حسین ہیں, ایک طرف حضرت علی اور ایک طرف سیدہ فاطمہ زہرا. اور کہا یا اللہ, اور پانچویں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ یہ میرا اہل بیت ہے. اچھا یہ تو ہے قرآن کی آیت. دارمی شریف کی ایک روایت ہے, ایک مرتبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پکا کر لے آئیں, کھانا وغیرہ کچھ پکا کر لے آئیں. تو حضور نے فرمایا ایسا کرو فاطمہ کے علی کو بھی بلا کر لیا اور حسن اور حسین کو بھی لیتے آنا. اچھا اب یہ دونوں بچے ہیں. سیدہ پاک گئیں, مولا علی کو ساتھ لیا, حسن پاک پر ساتھ دیا اور حسن کریمین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں حضور نے یوں چادر اوڑھ لی اور چادر اوڑھ کر مولا کائنات کو, حسن کریمین کو اور بیوی سیدہ پاک کو چادر کے اندر لے لیا. اور چادر کے اندر لینے کے بعد جیسے انسان نہیں اپنے بچوں کو آغوش رحمت میں لے واہ لیتا, واہ واہ واہ, یعنی میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو Describe کن الفاظ میں بیان کروں. واہ واہ. یعنی وہ انداز رحمت عالم ہیں جن کی ایک نگاہ پڑے جس طرف اٹھ گئی, امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. واہ واہ. تو جو چادر میں لیا اور پھر حضور نے اپنے دست مبارک باہر نکالا چادر سے, اور چادر سے ہاتھ نکال کر آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اللہ اللہ, یہ اہل بیت. اب یہ 5 تن تھے نا, سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کائنات علی المرتضیٰ, امام حسن پاک, امام حسین پاک اور سیدہ فاطمہ الزہرا. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ میں تو 5 تن کا غلام ہوں. میں اونیئر کہہ رہا ہوں رانا صاحب کو کہ ابھی جب آخر میں یہ کلام اگر موقع ملتا ہے ان کو پڑھیں تو ضرور پڑھیے گا. میں تو 5 تن کا غلام, اور حقیقت بھی یہی ہے, انہی کے گھرانے سے شفاعت ملنی ہے. 5 تن جو کہا جاتا ہے, یہ 5 لوگ خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی اس سے مراد یوں ہیں اور ہر تن پاک ہے. بھائی یہ خصوصیت ہوتی ہے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخی کہا جاتا ہے, تو کیا صدیق اکبر سخی نہیں تھے؟ کیا مولا کائنات علی المرتضیٰ سے سخی نہیں تھے؟ یہ خصوصیتیں خاص ہوتی ہیں, خاصے ہوتے ذات ہیں, کے ساتھ لگ جاتی. ہاں. جیسے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے باپ کو نبی نہیں ہے, اگر ہوتا تو عمر ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب نعوذ باللہ صدیق اکبر کی عظمت کا کوئی انکار کرے گا اس حدیث کو لے کر؟ نہیں. جب 5 تن کہا جاتا ہے یوں تو حضور کے میرے آقا فرماتے جس نے مجھے ایک نظر دیکھا ایمان لانے کے بعد, اور ایمان لانے کے بعد دنیا سے گیا, فرمایا جہنم کی آگ حرام ہے. قرآن نے فرمایا اولئک عنہا مبعدون, یہ تو جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو سوچے پھر 5 تن کا کیا مقام ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی غلام دستگیر صاحب, آپ تشریف لائے. علامہ مدنی رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام 8 محرم الحرام, یعنی 9ویں شب ہے محرم الحرام کی, اور انشاءاللہ تعالی یہ نشریات ہماری جاری رہے گی عاشورہ محرم تک. اور پروگرام کا اختتام کریں گے جیسے کہ ابھی سوال بھی ہوا پنجتن پاک کا, تو اسی حوالے سے ہمارے حافظ گوہر رانا سہروردی جو ہے وہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں, اس کلام سے اختتام کریں گے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کلام پیش کریں. میں تو پنجتن
وطن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست ہوا کیسے تیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہیں میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمے سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ